مسیح کے بابرکت اور جائنا میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو ہمارے نزدیک عنوان ہے وہ در حقیقت 7 سوالات ہیں. یہودی اور اہل اسلام یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ مسیح کو خدا نہیں مانتے. اور کیوں نہیں مانتے؟ ان کے 7 سوالات اور ان کے جو ہے ڈیٹیلڈ جواب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. وہ جوابات ہم دینا چاہیں گے. اس سے پیشتر کہ ہم چیزوں کو ڈسکس کریں، میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. نمبر 1، یہودی اور اہل اسلام ایک خدا کو مانتے ہیں اور ان کی جو بنیادی ڈاکٹرین ہے وہ توحید پر مبنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم خدا واحد کو مانتے ہیں اس لیے یسوع مسیح کو ہم خدا تصور نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایک خدا کو ماننا. اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ ہم مسیح جو ہیں وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو ایک خدا مانتے ہیں. جیسے خدا نے ہمیں اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا تو ہم میں روح بھی ہے، جان بھی ہے اور بدن بھی ہے. تو کیا ہم 3 ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم ایک ہیں. ایسے ہی جس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا، جب ہم اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر باپ، بیٹا اور روح القدس کی کثرت موجود ہے. اور ہم بھی 3 خداؤں کو نہیں بلکہ ایک خدا کو مانتے ہیں. اور اس میں خداوند یسوع المسیح خدا بیٹا ہے اور وہ کامل خدا ہے. جیسے خدا باپ کامل خدا ہے، خدا روح القدس کامل خدا ہے، ویسے ہی خدا بیٹا یسوع المسیح کامل خدا ہے. اور ہم خدا واحد کو مانتے ہیں تثلیث فی التوحید میں. دوسرا اور خاص پوائنٹ، مسلم اور یہودی جو ہیں وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خدا کے الہام میں موجود ہے. مسلم حوالہ دیتے ہیں سورہ اخلاص کا، 112ویں سورہ ہے اور جو ہے پہلی 4 آیات ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کا کوئی ہم اثر بھی نہیں ہے. اور یہودی جو ہے وہ اپنا عقیدہ کچھ یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ استثنا چھٹا باپ اور اس کی 4تھی آیت کہ سن اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ہم تثلیث میں مانتے ہیں اور ہم خدا باپ کو مانتے ہیں، اس کے بیٹے کو مانتے ہیں، یسوع المسیح کو مانتے ہیں. لیکن ہم یسوع المسیح کو جیسے یہودی اور اہل اسلام کے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا اور سیکسولی یہ امپاسبل ہے، خدا ایسا نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ایسے ہی جو ہے وہ مانتے ہیں اور یہ ہمارے نزدیک بہت جو ہے وہ کفر کی بات ہے، شرک ہے ہمارے نزدیک. کیونکہ ہم خداوند کو خدا کا بیٹا یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا سیکسولی اعتبار سے نہیں مانتے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ سیکس کیا ہو. نو، بلکہ ہم یسوع المسیح کو خدا باپ کا روحانی بیٹا تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. نمبر 3، اہل اسلام یسوع المسیح کو عظیم نبی مانتے ہیں جبکہ یہودی جو ہے وہ یسوع المسیح کو نبی بھی نہیں مانتے اور اسے ایک عام شخص مانتے ہیں. اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک مسیحا جو ہے وہ آنے والا ہے. اگر یسوع مسیح صرف نبی ہے
تو پیغمبر اسلام یہ کیوں کر کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے وہ ججمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور یہ اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے صحیح البخاری 3448ویں حدیث ہے، اور یہ اتھینٹک حدیث ہے. اور قرآن تو کہتا ہے کہ عدالت کا کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اور یہاں پر حدیث کہتی ہے کہ عدالت جو ہے کرنے کے لیے وہ یسوع المسیح آ رہے ہیں. اور بائبل جو ہے وہ بھی بالکل متفق ہے اس بات سے. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کہ خدا نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا تاکہ لوگ بیٹے کی ورشپ کریں، بیٹے کی تعظیم کریں، اس کی حمد کریں، اس کو عزت دیں. اور یہودیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ مسیح یسوع المسیح ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. نمبر 4، صرف اور صرف خدا کی ذات کو عبادت ورشپ واجب ہے. خدا کی ذات کو ورشپ اور سجدے جو ہے واجب ہے. ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں. جب ہم رومی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مورخ ہوا ہے جس کو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا نام پلینی دا ینگر ہے. اس نے روم کے شہنشاہ ٹراجن کو ایک خط لکھا اور اس نے کہا کہ یہ جو مسیح ہے یہ کسی ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا نام وہ بتاتے ہیں یسوع المسیح. اور جب ان کو پکڑا گیا، جب ان کو مارا گیا اور کہا گیا کہ اس کا انکار کرو، اس کی ورشپ نہ کرو بلکہ اس کے عفظ تم جو ہو رومی دیوتاؤں کی عبادت کرو، تو انہوں نے اپنا سر کٹوانا بہتر سمجھا، لیکن یسوع المسیح کا انکار نہیں کیا، صرف اور صرف اسی کی ورشپ کی. اگر یسوع مسیح خدا نہیں ہے تو لوگ اپنی جان اس کے لیے کیوں دے رہے ہیں کہ اس کا انکار نہیں، صرف ورشپ اس کو کر رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف خداوند یسوع کی ورشپ کریں گے اور کسی کی نہیں. اور اب جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کو جب کوئی سجدہ کرتا، ورشپ کرتا، اس نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. مثال کے طور پر متی 14واں باب اور اس کی 33ویں آیت. نمبر 5، یسوع کی تعلیم کے مطابق خدا کی عبادت اور اس کی ورشپ صرف اور صرف خدا ہی کو واجب ہے. ہاں، درست کہا. یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے اور یہ کہا ہے کہ صرف اور صرف خدا کی تمجید کرو، اسی کی ورشپ کرو. لیکن اگر وہ خدا نہیں تو اس نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا کہ میری ورشپ نہ کرو؟ جب فرشتوں کو سجدہ کیا جاتا انہوں نے منع کیا، لیکن یسوع مسیح نے کبھی ورشپ کے لیے منع نہیں کیا. مثال کے طور پر لوکا 24واں باب اور اس کی 52ویں آیت اور متی 14واں باب اور اس کی 33ویں. یسوع ورشپ کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. نمبر 6، یسوع مسیح کہتا ہے، یہ مسلم کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے یوحنا 20واں باب ہے اور اس کی 17ویں آیت کہ وہ میرا خدا ہے اور وہ تمہارا بھی خدا ہے، اور ابھی مجھے نہ چھوڑو کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں. یہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ جب ہم یوحنا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح اپنی جسمانی فطرت کو اپنے باپ کے تابع کرنا چاہ رہا ہے. لیکن جو ہی ہم 17ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں 28ویں آیت تک، وہاں پر تمہارا رسول یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اگر خداوند یسوع مسیح خدا نہیں تھا تو اس نے وہاں پر بھی
منع نہیں کیا اس کو، بلکہ اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کہتا ہے 28ویں آیت، تم نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ کیا ہم بھی انہی میں سے ہیں کہ بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں، یا دیکھ کر؟ جب وہ عدالت کے لیے آئے گا تو ہم اسے دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ یہی وہ دعوت ہے، لیکن اس وقت بڑی دیر ہو چکی ہوگی۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں۔ اور ساتویں اور آخری بات اور آخری سوال اور اس کا جواب، خدا پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، خدا ازلی ہے اور ابدی ہے، اور یسوع پیدا ہوا اور مر گیا، اس لیے یسوع المسیح خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یسایہ 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں ملتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا۔ بیٹا ہمیں انسانی صورت میں بخشا گیا ہے، جبکہ وہ خدا ہے، لیکن وہ انسانی صورت میں بیٹے کی شکل میں پیدا ہوا۔ لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ۔ وہ بیٹا ہے انسانی شکل میں، وہ پیدا ہوا انسانی شکل میں، لیکن جو اس کا نام ہے وہ عجیب مشیر ہے، خدائے قادر ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور ابدیت کا باپ ہے، وہ ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔